یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی دو عالم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، قل العفو، آپ فرما دیجئے جو تمہاری ضروریات سے بچا ہوا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فیاض ہے، وہ اپنی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، مخلوق کو عطا کرتا ہے، اس کی فرما بردار ہو تو تب بھی دیتا ہے، اگر نافرمان ہو تو تب بھی دیتا ہے۔ ہم تو اپنی نافرمان اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب میری مخلوق ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، جیسی بھی ہے میں اسے جو ہے وہ رزق دوں گا۔ اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے اور کوئی نہیں، سب رزق میں اس کے محتاج ہیں، سب سانس میں اس کے محتاج ہیں، سب زندگی میں اس کے محتاج ہیں، ایک ایک چیز میں اس کے محتاج ہیں۔ اور پھر وہ جہاں جہاں اس کی مخلوق ہوتی ہے، جیسے جیسے رزق کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت جو ہے اس جگہ پر اسے رزق پہنچاتی ہے۔ انسان کو جہاں انسان ہے اسے رزق ملتا ہے، جہاں کوئی جانور ہے اس کو رزق ملتا ہے، چرند پرند جو کچھ بھی ہے اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کہ جو کچھ بھی چلنے والی ہے مخلوق خدا وہ اپنا رزق خود نہیں اٹھاتی، وہ اپنا رزق خود نہیں اٹھاتی، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ اگر مجھے اس جگہ پر میرے اس حجرے میں فرماتا کہ یہ تیرا رزق ہے پوری زندگی کا، اب یہی تو نے کھانا ہے، مجھے اگر سفر کرنا پڑ جائے، مجھے اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑ جائے تو مجھے بتائیں کہ میں خود چلوں گا یا اپنے رزق کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا، پانی لے کے جاؤں گا یا کھانا لے کے جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے رزق کو تمہارے لیے مشکل نہیں قرار دیا ہے کہ ایک جگہ پر میں نے تمہارے تمام رزق کو نازل کر کے اب کہہ دیا ہو کہ اب تم جدھر جاؤ یہی رزق ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جدھر جاؤ گے یہ رزق تم اٹھا کے لے کے جاؤ گے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے آج تو اگر اسلام آباد میں موجود ہے تو یہاں رزق کا میں نے تیرا بندوبست کر دیا ہے، کل اگر تو لاہور چلا جائے گا تو وہاں پہ بھی رزق کا وہی بندوبست میں کر کے دوں گا۔ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں، اللہ لا تحمل رزقها، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی زمین پر چلتے ہیں وہ اپنا رزق خود نہیں اٹھاتے، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم تو چونٹیوں کی طرح رزق جمع کرتے ہیں نا، ہمیں رزق جمع کرنے کی ضرورت، بے شمار اس دنیا میں ایسی مخلوقات ہیں کہ جو شام کا کھاتی ہیں کل کا ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اللہ انہیں بھی بھوکا نہیں سلاتا، ان کی رات بھی تب ہوتی ہے جب انہیں وہ رزق عطا کر دیتا ہے، رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیز اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور کسی کو اس پر دسترست نہیں دی، حتیٰ کہ خود انسان کو اپنے رزق پر دسترست نہیں دی ہے۔ یہ پورا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو کسی کے ہاتھ میں دینا مخلوق خدا کا استحصال ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ یرزقها، اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، جہاں جہاں تم جاتے ہو وہاں وہاں تمہارا رزق پہنچتا ہے۔
اللہ لکھ دیتا ہے فلاں جگہ پر آپ نے پانی پینا ہے، فلاں جگہ پر آپ نے چائے پینی ہے، فلاں جگہ پر آپ نے کھانا کھانا ہے، فلاں جگہ پر آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے، یہاں پر یہ کھانا ہے، یہ سیب وہاں پہ کھائیں گے، یہ کیلا وہاں پہ کھائیں گے، ایک ایک چیز کو نوٹڈ ہے، نوٹڈ۔ آپ مت سوچئے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے کہ میں جو ہے وہ اتنی محنت کر کے تو میں اپنا رزق کما رہا ہوں، نہیں، اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور پھر اس پوری روئے زمین پر جہاں جہاں اس کے علم میں ہے کہ میرے اس بندے نے جانا ہے، وہاں وہاں میرے پہنچنے سے پہلے میرا رزق پہنچ جاتا ہے وہاں۔ میں ابھی آغاز سفر کرتا ہوں، میرا رزق میرا پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے وہاں۔ اس لیے یہ جو چیز ہے، اس کو یہ مت سمجھیے کہ یہ اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دی ہے، اللہ نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا ہے، کسٹوڈین ہیں آپ، میں اور آپ سب جو ہے وہ امین ہیں، امانت ہے یہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، رزق کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور پھر اس کا تقاضا ہے کہ اس کے بندوں پر خرچ کی جائے، اس کی مخلوق پر خرچ کی جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں یہ رزق جو دیا ہے یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، میرے فضل کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری تگ و دو اور سٹرگل کا نتیجہ نہیں ہے، میرے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا میں اپنے آپ بھائیوں کو، دوستوں کو، فرینڈز کو دیکھتے ہوں گے کہ پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، کبھی بھی ان کا ہاتھ جو ہے وہ سوکھا نہیں ہوتا ہے، تنگ رہتے ہیں۔ ایک بے وقوف آدمی جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو شعور نہیں ہے، جس کو بزنس کا شعور نہیں ہے، کسی اور چیز کا، اللہ رزق کی فراوانی اس کے لیے کر دیتا ہے، اس سے سنبھالا نہیں جاتا، اس کے دماغ اور اس کا آئی کیو لیول اور دیگر چیزیں اگر آپ اس کی دیکھیں تو وہ 10 روپے کمانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ بے حد و حساب اسے رزق عطا فرما دیتا۔ یہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے دے بھی دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جب اس کے پاس ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق پر آپ جو ہے وہ خرچ کیا کریں، میرے دیے ہوئے مال سے تم خرچ کرو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنی ضروریات سے نکال کر، نہیں، جو تمہارا بچا ہوا مال ہے، جو بچا ہوا مال ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی ضروریات سے، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی دو عالم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، قل العفو، آپ فرما دیجئے جو تمہاری ضروریات سے بچا ہوا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس میں بھی کوئی پرسنٹیج سوائے واجبی زکوٰۃ کے اور فرض زکوٰۃ کے اور کوئی پرسنٹیج مقرر نہیں کی۔ یہ ضرور کہا کہ ایک خرچ کرو گے تو 700 دوں گا، اور 700 میں سے بھی بعض اوقات بڑھا کر 1400 کر دوں گا، اس سے بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کہا کہ اپنی ضروریات میں سے نہیں، جو عفو ہے، جو بچا ہوا ہے تمہارے پاس، اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، تم اپنی ضروریات پہلے پوری کرو۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے کہ کسی شخص نے خوبصورت گھر بنایا ہے اپنی رہائش کے لیے تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں کی ہے، وہ اعلیٰ گاڑی رکھتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، شریعت مطہرہ نے اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں کی ہے۔ گھریلو سامان جتنا بھی قیمتی ہو، شریعت مطہرہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس پر زکوٰۃ دو گے۔ اپنی زندگی آسائش کے ساتھ گزارنے کا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اگر کسی کو نعمتیں عطا فرمائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو پھر اس بندے پر لازم ہے کہ اس نعمت کا اثر بھی اس کے بندے پر نظر آنا چاہیے۔
یہ نہیں ہے کہ وہ کروڑوں پتی ہے اور ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے غریب بندہ زندگی گزارتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے۔ اسلام اور دین اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کا اثر تمہاری زندگی پر نظر آنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، میرے پاس اچھی سواری ہے، میرے پاس اچھا گھر ہے۔ یہ دین کا تقاضا ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ تم اس آسائش والی زندگی میں جا کر اللہ کی مخلوق کو بھول جاؤ۔ نہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی زندہ رہنا ہے اور تمہارے ہی ساتھ اللہ نے وابستہ کر دیا ہے ان کی زندگی کو۔